آپ ادھر چادریں ڈالیں، اگر چادریں وہ جتنے بھی لوگ ڈالتے ہیں وہ کدھر جاتی ہیں؟ وہ جو لوگ ادھر کام کرتے ہیں وہ بیچتے ہیں اس کو، تو کیا اس مزار والوں کو کیا ثواب ملا؟ میں پہلے کٹر اہل حدیث تھا، ٹھیک ہے، میری ایسی میں اتنا ایکسٹریمسٹ ہو گیا تھا کہ مجھے بس ہر چیز شرک شرک کی نظر آتی تھی۔ وہ انجیکشن، وہ پوائزن کا انجیکشن جب لگتا ہے نا شرک کا، قسم سے اس کو بہت ٹائم لگتا ہے اترنے کے لیے۔ میرے خیال 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے بھی کہا تھا، ذرا وضاحت دیتے ہیں، وہ آپ نے نکاح کے حوالے سے کہا تھا یا رسول اللہ مدد کہنے کے حوالے سے کہا تھا کہ قبول ہے؟ اس وقت ہم 4 لوگ اس وقت سرکل میں موجود ہیں، شیعہ، سنی، پھر سنی میں تینوں اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چاروں کے بڑے جو اس وقت سمجھدار بڑے ہیں وہ ان چاروں میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سلامتی ہے اور لاکھوں سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ خواتین و حضرات، میں ناچیز محمد اویس ربانی حاضر خدمت ہوں، میں اور مولانا میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے ابھی ریلیونٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ تو ایپیسوڈز نشر ہو سکتے ہیں، مگر ہم نے شرک سے آغاز کیا تھا، اس کے بعد ہم اس نقطے پہ آئے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اہل سنت الجماعت میں خاص طور سے وہ جو 4 ائمہ ہیں ان کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کو، اللہ کے ولیوں کو پکارا جائے یا ان کے ساتھ رشتہ اور رابطہ جوڑا جائے یا ان کی کرامت اور ان کے معجزات پہ یقین رکھا جائے۔ اس کی تفصیل میں آج جانا چاہتا ہوں، اور میں بغیر وقت ضائع کیے میں لیاقت علی خان صاحب سے ان کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ میں سوال بھی رکھوں گا کہ آپ نے جو پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، کیا یہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ 4 ائمہ میں اس بات کی اجازت ہے اور اہل سنت کا بنیادی کانسیپٹ یہی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا اختلاف ہے اس پہ؟ وعلیکم السلام، مہربانی اویس بھائی، آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا۔ بہرحال جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے، ہمارے سنی اور شیعہ کی سپلٹ تقریباً پہلی صدی میں ہوتی ہیں، تو وہاں ہمارے سنی جتنے بھی اسکالر تھے اس وقت امام تھے، انہوں نے ہمارے شیعوں کے عقیدے کے خلاف بہت کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی اس مسئلے پر اس ٹاپک پر انہوں نے کتابیں نہیں لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کے ان سے مانگنا یہ شرک ہے۔ یہ ہمارے شیعوں بھائیوں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی وہ اہل البیت سے بہت محبت کرتے اور باقاعدہ وہ ان کے مزاروں پہ جاتے تھے، اور باقاعدہ ان کے پاس حدیثیں بھی موجود ہیں کہ ادھر جا کے آپ کون سی حاجت مانگ سکتے ہیں، تو یہ ان کی ٹریڈیشن میں بھی موجود ہے۔ اور ہمارے آرتھوڈاکس جو سنی ہیں، جو اہل سنت والجماعت، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو عقیدے میں عشیرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، یا فقہ میں حنفی، مالکی، شافعی یا حنبلی ہیں۔ یہ ایک جماعت 1400 سال سے آ رہی ہیں، اور بہت جمہور جو علماء ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کے ان سے مانگ سکتے ہیں۔ اور سورہ نساء کی جو آیت ہے جاؤ کا، اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا کو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، تو وہ عتبے کا بھی واقعہ کوٹ کرتے ہیں۔ میں جیسے پچھلے پروگرام میں بھی کوٹ کیا تھا کہ 20 وہ علماء ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے، تو یہ وہ اسکالر ہیں جو اسلام اپنے اسکول میں حجت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹے درجے کے اسکالر نہیں ہیں، نہ یہ کوئی دیوبندی اسکالر ہے، نہ یہ کوئی بریلوی اسکالر ہیں۔ تو مجھے مطلب تعجب اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارے برے صغیر میں یہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ اور بریلوی جو ہے نا، یہ دیکھو جی یہ شرک کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ان کی پریکٹس انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں، نبی کے بارگاہ میں جا کے پکارتے ہیں۔ یہ ان دونوں نے یہ پریکٹس پیدا کی ہیں۔ سو اس بات سے میں الحمدللہ 100% گارنٹی دے سکتا ہوں کہ امت میں یہ 1400 سال سے یہ پریکٹس رہی ہیں، اور پہلا آدمی جو تھا جس نے اس پر انگلی اٹھائی ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحیم اللہ، جو 7ویں صدی میں آئے تھے،
اور ان کو اپنے امام تقی الدین رحیم اللہ نے کتاب بھی لکھی تھی شفا السقم اور ریفیوٹ بھی کیا تھا، مولانا صاحب جانتے ہوں گے. اور اس کے وقت اس دوران جتنے بھی حنفی اسکالر تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، شافی تھے، انہوں نے ابن تیمیہ رحیم اللہ کو ریفیوٹ کیا تھا اس پریکٹس پر کہ تم شرک کا کیوں فتویٰ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ سے پہلے کسی نے بھی شرک کا فتویٰ نہیں دیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ سوال آپ کے ساتھ بنتا ہے ریلیونٹ. پچھلی گفتگو میں آپ نے میرے خیال 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے بھی کہا تھا. ذرا وضاحت دیتے ہیں، وہ آپ نے نکاح کے حوالے سے کہا تھا یا رسول اللہ مدد کہنے کے حوالے سے کہا تھا کہ قبول ہے؟ میں تھوڑا سا چاہوں گا ویس کہ ہم اس معاملے کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں، کرسٹل کلیئر. جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے آپ کی بات یا میری بات یا لیاقت صاحب کی بات واضح نہیں ہوگی. یہاں 3 چیزیں ہیں، دیکھیے اس کو واضح کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا عقیدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے قبر مبارک میں زندہ ہونا. اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں. جو دور سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ فرشتے پہنچاتے ہیں جو قبر کے پاس جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے توسل کی، وسیلے کی، کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ آپ کی حیات مبارکہ کے بعد پکڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے. دیکھیں یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے لوگ اہل حدیث حضرات تھوڑا سا وسیلے میں سختی کرتے ہیں. وسیلہ 4 طرح کا ہے، یہ آپ اچھی طرح سن لیجئے. ایک وسیلہ اللہ کو اللہ کی ذات کا وسیلہ دینا، یہ بالاتفاق جائز ہے. نمبر 2، اللہ کو اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دینا کہ اللہ میں نے جو ابھی نماز پڑھی ہے اس کی برکت سے تو میری مغفرت کر دے، یہ بالاتفاق جائز ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں 3 آدمی غار میں گھس گئے تھے اور پھر ان کے اعمال کو انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کیا. نمبر 3، کسی بھی زندہ آدمی کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی بالاتفاق جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں انہوں نے بارش کے لیے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا تھا. یہ 3 بالاتفاق جائز ہے. چوتھے میں اختلاف ہے. امام شافعی، امام مالک توسل بالاموات، مردوں کے وسیلے کو نہیں مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل توسل بالاموات کے قائل ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہمارے نزدیک جائز ہے، حضرت علی کا وسیلہ جائز ہے، حضرت ابوبکر کا وسیلہ جائز ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کے قریب رہا ہے اس کا وسیلہ ہمارے نزدیک جائز ہے. اب جو لیاقت صاحب نے ایک روایت بیان فرمائی بلال المزنی رضی اللہ عنہ کی، کیا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور ایک بہت بڑا قحط آیا تھا، اس کا بہت بڑا واقعہ ہے، کیا عمر رضی اللہ عنہ کی کھال تک جو ہے وہ پچک گئی تھی، کیا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ تو اس میں بلال رضی اللہ عنہ آئے. یہ بلال مزنی ہے، بلال مؤذن نہیں ہے، یہ دوسرے بلال ہیں. اور انہوں نے وسلم کو باقاعدہ مخاطب کر کے فرمایا قبر کے پاس کہ یا رسول اللہ استسقی لامتک، آپ اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش طلب کر لیجئے، اس لیے کہ اگر آپ بارش طلب نہیں کرتے ہیں تو آپ کی امت جو ہے قحط سے ہلاک ہو جائے گی. اب اس میں ایک اور روایت کو میں جوڑتا ہوں لیاقت صاحب کے علم کے اضافے کے لیے، اگر معلوم نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، اب بارش کے لیے کچھ کیجئے. تو عائشہ نے فرمایا، اس زمانے میں گنبد تو نہیں تھا، یہ گنبد تو 600 سال کے بعد لگا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جہاں قبر مبارک ہے وہاں سے آسمان میں ایک کھڑکی کھول لو، ایک اجعلوا فی قوہ، ایک کھڑکی کھولو. جب آسمان اور اللہ کے نبی کے قبر کے بیچ میں یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو ایک آڑ ہے، یہ ختم ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمتیں برسنی شروع ہو جائے گی. تو یہ جو توسل ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے میری شفاعت کیجئے، اللہ سے یہ بات فرما دیجئے، اللہ مجھے کل قیامت کے دن آپ کے شفاعت نصیب کر دے، میرے مشکلات کو حل کر دے. یہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی گنجائش موجود ہے
क्यों? क्योंकि कब्र मुबारक में आप जिंदा हैं, कब्र मुबारक में आप मुझे बराह रास्त सुन रहे हैं, आपकी रूह मुबारक वहां मौजूद है, हर सलाम करने वाले को आप बराह रास्त जवाब दे रहे हैं। यहां किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ इस बात में है कि शिर्क की वो शक्ल कि मैं किसी मकबरे पर गया, मैं किसी मजार पे गया, मैं अल्लाह के नबी के कब्र पे गया और मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे बेटा दीजिए, या रसूलल्लाह मुझे बेटी दीजिए, या रसूलल्लाह मेरी शादी नहीं हो रही है, या रसूलल्लाह मेरा कारोबार बना दीजिए। ये बात हम बराह रास्त उनको इस पर कादिर समझते हुए करने को गलत समझते हैं। हाँ, उनके तवस्सुल से या अल्लाह ये आपके नबी हैं, इनके वसीले से मेरा कारोबार ठीक कर दीजिए, इनके तवस्सुल से मेरा मामला ठीक कर दीजिए, ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साहब आपने भी समाअत फरमाया, उन्होंने कहा अहले सुन्नत का इस बात पे इन चीजों पे इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि मजमूई तौर से इत्तेफाक है, क्योंकि आइमा के पैरोकार हैं सारे। बुनियादी तौर से जी जी माशाल्लाह, मैं मुबारक देता हूँ इस मुफ्ती साहब को कि इन्होंने मेरा दिल बहुत खुश किया है, कि क्योंकि आपके इनके देवबंद में अनफॉर्चुनेटली बहुत मिलावट भी हैं, डिफरेंट ग्रुप भी हैं, जैसे मुफ्ती तारक साहब हैं, वो तो इसको शिर्क समझते हैं, ये तो इनके इल्म में होगा। जी, कौन शिर्क समझते हैं? मुफ्ती तारक मकसूद साहब, आपके बहुत खास दोस्त हैं। हाँ, उनसे ये पूछना, उनके सामने करेंगे देखा है, क्योंकि मैं खुद बहुत देवबंद से मैं राब्ता किया है, तो वो भी यही कहते थे भाई हमारी जमात में मिलावट हो गई है, जो असली है ना वो इस चीजों को मानते हैं, वो वही हैं जो आपके अकायद हैं। ठीक है, आपने ये एक बात कही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे जाना और ये कहना कि या रसूलल्लाह मुझे औलाद दें, मुझे दौलत दें, ये कहना आपने क्या कहा है, ये शिर्क है? मैं बराह रास्त अल्लाह के नबी को इसके लिए पुकारने को जायज करार नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसमें जो है ना उल्मा की दो ओपिनियंस हैं। वो कहते हैं जो लोग ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, जो दूसरा आदमी उनके साथ होगा ना, वो उसको गलत अंडरस्टैंडिंग ले जाएगा, क्योंकि जो कह रहा है उसका मतलब मेटाफोरिक होता है कि या रसूलल्लाह आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे औलाद दे। असल उसका कहने का ये मतलब होता है, क्योंकि एक अगर जाहिल आदमी होगा वो सुनेगा तो उसका अकीदा गलत हो जाएगा, इसलिए उल्मा ने कहा है ये नाजायज है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई आलम है उसका अकीदा दुरुस्त है, ऐसे अल्फाज करता है तो वो सही बात है, लेकिन उसको भी खामोशी से करना चाहिए। मैं आई टोटली एग्री विद मौलाना साहब। भाई क्या बात है, नूरन अला नूर, कि कई बातों से आप इत्तेफाक करते हैं, कई बातों से ये इत्तेफाक करते हैं, और मैं कहता हूँ यही इल्मी तहकीक है, यही आलिम का आलिमाना मयार और उसका अंदाज होना चाहिए। मगर मैं भी इतनी आसानी से, मैं भी तो फिर एंकर हूं ना, मैं कुछ ऐसे सवाल जरूर रखूंगा जिसमें मुझे मुश्किलात हैं, और उसमें भी आप अगर इत्तेफाक करेंगे तो बड़ी बात होगी। मुफ्ती साहब, मैं इसमें एक बात जोड़ लूं कि आप जब तक दो को लड़ाए ना, आपको मजा कैसे आए? अवैस भाई, मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। मैं पहले कट्टर अहले हदीस था, ठीक है, मैं इतना एक्सट्रीमिस्ट हो गया था कि मुझे बस हर चीज शिर्क की नजर आती थी। वो इंजेक्शन, वो पॉइजन का इंजेक्शन जब लगता है ना शिर्क का, कसम से उसको बहुत टाइम लगता है उतरने के लिए, तो मुझे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी हक को तलाश करने के लिए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ हर मुसलमान भाई को, बहन को, कि देखो हक की तलाश जो है ना, आप इंटरनेट में ढूंढे, आप ये वर्ल्ड ग्लोबल हो गया है, वो जमाना चला गया है 50 साल पहले जब उलमा कहते थे भाई ये अकीदा इनका है। आज आप कंप्यूटर पे जाके ईमेल कर सकते हैं कि इजिप्ट के जो अल अजहर है वो क्या मानते हैं, उनका क्या अकीदा है, यमन के लोग उनका क्या अकीदा है, आपको सच पता लग जाएगा। तो ये मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो हक की तलाश में हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हमारी एक ही जमात है, वो एक फैमिली पूरी दुनिया में फैली हुई है, मालकी है सब कुछ। मुफ्ती साहब, अगर यही बात है तो फिर हम बुनियादी तौर से ये फर्क क्यों देखते हैं कि जो अहले सुन्नत आमतौर से मारूफ अल जमात बरेलवी हैं, वो मज़ारात पे जाते हैं और मज़ारात पे उर्स मुबारक भी होते हैं, फिर प्रोग्राम्स भी होते हैं, न्याज फातिहा का सिलसिला भी होता है, मगर देवबंदी हजरात गालिबन मज़ारात पे जाना मुनासिब नहीं समझते। यानी आपको इस एंगल में अगर मैं रखूं तो इस पे जरा बयान फरमा दें। आपने दो बातें की हैं, दो बातों को अगर हम अलग अलग रख लें तो उसमें जरा बेहतरी होगी। एक है कब्रों पर जाना,
तो कब्रों पर जाना हमारे नबी की सुन्नत है, हमें रोका गया, फिर फरमाया इन्नी कुंतु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर अला फज़ूरूहा, मैं पहले रोकता था, अब मैं कहता हूं कब्रिस्तान जाया करो। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यहां तक साबित है कि एक रात में कई मर्तबा आप जन्नतुल बकी और उहुद पर गए हैं और आपने बाकायदा जाकर उनके लिए नमाजें पढ़ी है। तो कब्रों पर जाना, मज़ारात पर जाना, औलियाउल्लाह के यहाँ जाना, इसके हम कायल हैं। मैं इसमें एक और बात आपको ऐड कर दूं, जो हमारे यहाँ फिर हम बात करते हैं हमारे अहले हदीस हजरात की, कि जो बड़ी इसमें सख्ती करते हैं। मैं तो यहाँ तक मानता हूं, अगर हम किसी वलीउल्लाह के कब्र पे जाते हैं, यकीनन उन्होंने अपनी जिंदगी में जो मुशक्क़तें अल्लाह के नाम की बर्दाश्त की है, उसकी बरकतों से वहां अनवारात बरस रहे होते हैं। मेरा जैसा एक तारीक दिल वाला अगर वहां जाता है और सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगता है, तो वहां जो नूरानियत होती है, उस नूरानियत का हिस्सा अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि वहां पर उर्स करना, वहां पर देगे चढ़ाना, वहां पर चादरें चढ़ाना, इन मामलात को हम दो कैटेगरी में डालते हैं। एक है इसराफ, जरूरत नहीं है उन चीजों की जिन चीजों को आप करते हैं। आप चादरें चढ़ाते हैं, आप फूल लेकर जाते हैं, जिसका नफा न जिंदा को है न मुर्दा को है। इन चीजों से आप अपने आप को बचाएं। आप लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं एक उर्स के, यानी अब मैं सपोज करें कराची में हूं, यह अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का मजार है, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। अब इस मजार को अगर आप अच्छी तरह सजाते हैं, तो वैसा अब आप बताइए कितने करोड़ों का खर्चा होगा, कितने लाखों। ये अगर गरीब पर लग जाए, हम इससे मना करते हैं। दूसरी चीज है कि वहां पर खाने वगैरह पकाना। देखिए, खाना हर हाल में, इताम तुआम जो होता है, ये बेहतरीन काम है, ये बेहतरीन इबादत में से, लेकिन आप उसको एक मखसूस शक्ल देकर करते हैं, इसलिए इसको हमारे यहाँ शिर्क नहीं कहा जाता है, इसको बिदअत कहा जाता है। कि इस बिदअत से अपने आप को बचाएं। मखसूस औकात में मखसूस काम करना, यह हमारे नजदीक बिदअत के दर्जे में है। अगर कोई आदमी ये करता है, वो मुशरिक हरगिज नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं इन आमाल को इस तरह से ना करें। यही देंगे आप अपने मोहल्ले में बंटवाएं, जरूरी नहीं है कि वहां आप बाबा जी के मजार पे ही बंटवाएं, आप अपने मोहल्ले में बंटवाएं और इसका सवाब उनको जो है ईसाल कर दे, बेहतरीन काम है। तो लियाकत साहब, फिर क्यों मज़ारात के ऊपर चादरें चढ़ाते हैं और क्यों देगे चढ़ाते हैं और क्यों उर्स की महफिलें करते हैं? ये काम तो बिदअत है और बिदअत की तो गुंजाइश ही नहीं है दीन में। ये मौलाना साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बयान की हैं। मैं भी इन पे अग्री करता हूँ। असल मज़ारों में बहुत बिद्दत हो गई है। यकीन माने, हमारे शेख साहब मोरक्को के हैं, तो वहाँ भी इतनी बिद्दत हो गई है कि वो लोग अजीब व गरीब मन्नतें भी मांगते हैं, जिसका शरीयत में कोई मतलब हुक्म भी नहीं है। असल मज़ार पे जाने का मकसद ये होता है, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है कि हमारे इमाम शाफी रहीमुल्लाह, वो कहते हैं जब भी मुझे कोई हाजत होती, कोई परेशानी होती, मैं अपने इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के बाजार पे जाके वहाँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी वो दुआ फौरन कबूल कर देता। तो इसका मालूम हुआ कि इसका मतलब है जहां अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वहां अल्लाह की रहमत होती है, वहां अल्लाह दुआएं कबूल करता है। यानी ये आप कह सकते हैं ये दुआ कबूल करने का एक मरकज है। लेकिन हमने क्या कर दिया है कि हर जो भी नत्थु फत्तू खैरा है उसको हमने औलिया बनाया हुआ है, मज़ार बनाए हुए हैं। क्योंकि आप वो अपने इब्रारुल हक साहब का वो प्रोग्राम देखते हैं ना, वो सरेआम कितने मज़ार उन्होंने एक्सपोज किए हैं कि वो जाली बनाए हुए हैं। ये तो एक किस्म का इन लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है। इसी वजह से जो असल मज़ार हैं उनको भी उनका बेअदबी होती है, लोग को नफरत होती है कि देखो ये क्या है। तो आप लियाकत साहब कह रहे हैं कि मज़ारात पे फिर नहीं जाए ना? मज़ारात नहीं, मैंने ये नहीं कहा भाई, चादर नहीं चढ़ाए। मेरा ईमान है कि अल्लाह का जहां भी सही वली हैं, आप उनके मज़ार पे जाएं, ये नियत करके 2 रकात नफल अदा करें, ठीक है।
اور نیت کریں کہ یا اللہ کریم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کر رہا ہوں، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ آپ قبر پہ جائیں، تو یا اللہ کریم میں ان کو وسیلہ بناتا ہوں تمہاری بارگاہ میں، ان کے وسیلے اگر یہ واقعی نیک ہیں تو ان کے طفیل میری تو دعا قبول کر۔ ایمان اللہ پہ رکھنا ہے، جو کچھ ملے گا وہاں وہ اللہ ہی دے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک اسباب ہے، وہ ایک وسیلہ ہے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں، تو وہ جب دعا کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہماری دعائیں اللہ جلدی قبول کرے گا۔ لیکن اس کا میں اس میں ایک بات عرض کر دوں، جی میں اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ گزشتہ کچھ دور ہمارا یہاں ایسا گزرا ہے کہ جس دور میں ہم سب ایکسٹریمزم کے شکار تھے۔ بالکل ایکسٹریمزم میں ہوا یہ کہ ہم نے سامنے والے کو اچھی طرح سے سمجھے بغیر، انڈرسٹوڈ کیے بغیر، ہم نے ان کے اعمال پر ایسے فتوے لگانے شروع کر دیے جس سے شرک، کفر، اسلام سے خارج ہونے، بدعتی ہونے، گستاخ رسول ہونے کے فتوے سر عام ہمارے ہاں بٹنے لگ گئے۔ حالانکہ یہ بات ہے، جیسے میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کیا، ہم حنفی ہیں، سپوز کریں کہ میں دیوبندی ہوں اور ہمارے بریلوی حضرات، ہمارے اصول تو 1000 صدی تک ایک ہی رہے ہیں۔ 1000 صدی کے بعد احمد رضا خان بریلوی صاحب آئے اور اس کے بعد ابھی یہ کوئی 200-250 سال سے ہمارا اختلاف کچھ چیزوں پہ ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے، یا ہم نے ایک دوسرے پر گستاخ کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ مجھے بتائیے، کیا میں جو اللہ کے نبی کے حدیث کے نام پر یہاں ایک عزت کما کے بیٹھا ہوا ہوں، کیا میں اللہ کے نبی کی گستاخی کا تصور کر سکتا ہوں؟ کیا ایک آدمی جو اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، کیا وہ اللہ کے نبی کو لے جا کے اللہ کے درجے پر لے جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایکسٹریمزم ہوا، جو مناظروں کے بازار گرم ہوئے، جو ایک دوسرے کے اوپر اشتہارات، جو ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو میرا سب سے پہلا دوست ہے محمد شیخ، جس سے میرا پہلا مناظرہ ہوا تھا، میں ویڈیو دیکھی آپ کی وہ، جی، اب وہ محمد شیخ کے تانے آج مجھے 8 سال بعد بھی لوگ دیتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی آپ مناظرہ ہار گئے۔ ارے بھائی، مناظرہ ہار گیا، چلے آپ کہتے ہیں ہار گیا، میں ہار گیا، ایمان تو نہیں ہارا نا۔ میں اس کی زبان کی چالاکیاں نہیں پکڑ سکا، میں اس لیبر کا آدمی نہیں تھا کہ میں زبان کی چالاکیاں پکڑ سکتا، تو کیا میں کافر ہو گیا؟ کیا آپ میرا علم میرے سینے سے نکل گیا؟ کیا میرے پاس قرآن و حدیث نہیں ہے؟ یہی مشکل ہمارے ہاں ہوئی کہ ہم نے ذرا کسی کی بدعت کو پکڑا، ہم نے اس کے ایمان کو خارج کر دیا۔ ذرا کسی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ بدعت ہے، نہیں یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ ولی ہے، یہ یوں کرتا ہے۔ یہ جو فتوے گرم ہوئے نا، اس نے یہ اتنی دوریاں ہمارے مابین پیدا کر دیے کہ آج جب دو آدمی ایک ذہن کے بنتے ہیں تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، ارے مولوی بھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ارے مولوی بھی ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ارے مولویوں کی بات بھی ایک ہو سکتی ہے۔ بھئی ہماری بات ایک ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک اس کے حبیب کے متبع ہیں اور ایک قرآن کی جو ہدایات ہے اس پہ چلنے والے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لیکن صاحب، سوال ایک بڑا ریلیونٹ ہے، آپ بھی جواب دیجیے گا اور یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ عام طور سے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، کس حد تک اس میں حقیقت ہے کہ انڈیا یعنی سب کانٹیننٹ میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر ان کے اثرات آئے ہیں جو ہندو کہلاتے ہیں، اور کس حد تک یہ صحیح اسلام ہے اور اس کو خلط مت کر دیتے ہیں؟ جی اصل آپ اگر دیکھیں نا میرے بھائی، میں نے جیسے پہلے بھی بات کی ہے، آپ موروکو میں چلے جائیں نا تو وہاں بھی آپ کو 2 نمبر کے جو صوفیہ ہیں، جو درباروں کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، وہ بھی ایسی بدعتیں کرتے ہیں جو مطلب علماء اکرام جو ہے نا وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ 2 نمبر کے ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے عوام کو صحیح بتانا، ان کو بتانا کہ بھائی مزاروں پہ جانے کا اصلی طریقہ کار کیا ہے، کیا مقصد ہے، کیونکہ 2 نمبر وہ تو آپ کا ایمان ہی ایسے ہی ضائع کر دیں گے۔ وہ بولے کہ دیکھو بھائی آپ نے منت مانگی ہے، اگر آپ نے یہ منت پوری نہ کی، بابا جی آپ کو غرق کر دیں گی۔ یار یہ اسلام میں کہاں ہے؟
یہ تو ہماری توحید کے خلاف جاتا ہے کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. لیکن یہ جاہلوں نے ایسے عقیدے بنائے ہوئے ہیں تو یہ پھیلے یہ عوام میں چلے گئے ہیں. یہ میں کہتا ہوں ہر عالم کو کی ذمہ داری ہے جو مزار پہ وہ اونر ہیں کہ وہ لوگوں کو صحیح عقائد بتائے. ہمارے وہ پیر نصیر الدین شاہ رحم اللہ وہ بہت اچھی باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کی قبروں سے پیسے بنا رہے ہیں. حقیقت جو بات ہے ٹھیک ہے. تو یہ ایک کاروبار بنایا ہوا ہے. ورنہ آپ صحیح طریقے سے جائیں جیسے شریعت نے حکم دیا ہے ایسے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ ضروری بھی نہیں ہے آپ ادھر چادریں ڈالیں. اگر چادریں وہ جتنے بھی لوگ ڈالتے ہیں وہ کدھر جاتی ہیں؟ وہ جو لوگ ادھر کام کرتے ہیں وہ بیچتے ہیں اس کو. تو کیا اس مزار والوں کو کیا ثواب ملا؟ میرے بھائی اگر اس کا اصال ثواب آپ کرنا چاہتے ہیں, سب سے بہترین اصال ثواب یہ ہے کہ ان کا جو علم ہے, اللہ پر توکل, صبر, یقین, یہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان بزرگوں نے کیسے اللہ پہ یقین کیا. جب آپ کے سوال کا ایک جواب میں عرض کروں گا. آپ نے جو کہا کہ یہ ہندوستان سے ہمارے پاس یہ چیزیں آئی ہیں, نو ڈاؤٹ کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کے ثقافت کو, تمدن کو آپ قبول کرتے ہیں. اسلام نے سپوز ایک چھوٹی سی مثال, آپ کے پیارے دو طارق مسعود صاحب اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ دوسری شادی تیسری شادی کا جو معاملہ ہے یہ ہم نے وہیں سے پکڑا ہے. اسی طرح سے آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ہم جب جنازے کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں, اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے کہ آپ جب چل رہے ہوں تو آپ کلمہ شہادت اور پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ چیزیں بھی وہاں سے ہم نے پکڑی. اب مزے کی جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس وقت ہم 4 لوگ اس وقت سرکل میں موجود ہیں, شیعہ, سنی, پھر سنی میں تینوں اہل سنت, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث. مزے کی بات یہ ہے کہ چاروں کے بڑے جو اس وقت سمجھدار بڑے ہیں وہ ان چاروں میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ دیوبندیت اب ویسی دیوبندیت نہیں رہی جیسے وہ ہونی چاہیے تھی. ریولیشن کریں, اس کو چینج کریں, اپنے اصل پہ آ جائیں. مفتی منیب الرحمان صاحب رو رہے ہیں ہماری بریلویت کہاں چلی گئی. وہ جو مفتی صاحب ہے جو ARY پر بیٹھتے ہیں, لال داڑھی والے مفتی اکمل صاحب, مفتی اکمل صاحب تو کہتے ہیں بھائی ہم بریلویوں کو نعت خوانوں نے اور پیروں نے لوٹ لیا. شیعہ میں جو سمجھدار شیعہ اسکالرز ہیں وہ یہ کہنے پر آ گئے کہ یہ جو نوحہ خواں ہیں, یہ جو ادھر لوگ ہیں, انہوں نے ہمیں برباد کر دیا. انہوں نے ہماری نسل کے کانوں میں وہ فضولیات اور وہ عجیب عجیب کہانیاں ڈالی ہے جس کو کسی نے نہیں سنا. میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شیعہ اسکالر کی بات سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارے عاشورہ کے 10 دن ہوتے ہیں, اس میں جو ہمارے لوگ مجلس سے پڑھتے ہیں وہ کہانیاں یہ سناتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ائمہ اس کو سن لیتے تو ان کو سنسار کر دیتے, ان کو سنسار کر دیتے. بریلوی اہل حدیث حضرات ایک دوسرے کو اب پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا را یہ اتنی سختی تو دین میں تھی نہیں جتنی آپ لوگ لے کر آ گئے, کیونکہ اب اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے لگ گئے. اب جیسے لیاقت صاحب نے ایک بات کہی کہ دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن گئی ہے. اس وقت ہم 3 مختلف جگہوں سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ایسے جیسے کمرہ ہے. ہمیں چاہیے کہ واپس سے پلٹ جائیں, واپس سے صحیح دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ شیعہ, یہ سنی, اس چکر سے نکل کر ایک وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا, اللہ کے بندے بن کر, اللہ کے لیے بھائی بن کر, ایک دوسرے کی لغزشوں سے نظر انداز کر کے ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں گے. اللہ رب العزت ہماری مشکلات کو آسان کر کے اس امت کو ایک کر کے جو اس وقت کفر ہم پر ٹوٹا ہوا ہے انشاءاللہ یہ پلٹ کر ہم کفر پر ٹوٹ پڑیں گے انشاءاللہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ہمارے شیخ الحمدللہ یمن کے, دماسکس کے, جورڈن کے ہیں. انہوں نے کبھی بھی اہل حدیث کو یہ نہ کہا کہ معاذ اللہ یہ دار اسلام سے نکل گئے ہیں. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ سیدھے راستے سے پٹک گئے ہیں, بس وہ اتنا کہتے ہیں.
کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ان کو سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ دین سے نکل گئے ہیں. یہ اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو اوپر بڑے بڑے سوداگر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو اس ہر سیکٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو وہ تو سارا مال ان کے پاس ہے، وہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو. تو بات یہ ہوگی، دیکھیں میرے دوست اہل حدیث بھی ہیں. یعنی سوداگر سے مراد بڑے بڑے کون؟ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف اشارہ دے رہے ہیں یا مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف؟ مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو جیسے ہر ملک کو چلانے کے لیے پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، تو ایسے بھی ہر سیکٹ کو چلانے کے لیے کوئی بڑے ہوتے ہیں. مجھے ان کے نام تو نہیں پتا کہ کون ہیں، میں ایک ویسے مثال دے رہا ہوں. تو جب تک وہ اپنی نیت صاف نہیں کریں گے کہ یار ہمیں اصلاح کرنی ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ اہل حدیث میں بھی جائیں نا تو ان میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں، دیوبند میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں، بریلویوں میں بھی اچھی اچھی باتیں، شیعوں میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ we should live، اگر ہمارا ڈفرنس آف اوپینین ہے we should accept that، ایکسپٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم اس کو ناپسندی کرتے ہیں، اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں، اس کو کبھی اس کو شرک کے نام پہ، کبھی وہ گستاخ رسول گستاخ اولیاء کے نام پہ، ہر کوئی جو نا ایسا کام کر رہا ہے. ایک کوشچن ہے میرا لیاقت صاحب، اور میں دونوں مہمانوں سے یہ بنیادی کوشچن پوچھوں گا. سوال یہ ہے کہ اب اس بات پہ تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اہل سنت الجماعت، خاص طور سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلد، جو ماننے والے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، ان کو تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا اصولاً. اگر آپ دونوں حنفی ہیں تو ایک ہی امام کو فالو کرنے کے باوجود آپ کے اور ان کے عقائد میں فروعی صحیح فرق کیوں آیا؟ کیوں بریلوی آپ ہیں اور کیوں دیوبندی آپ ہیں؟ پہلے آپ ذرا جواب دیتے ہیں. کون میں دوں؟ جی لیاقت صاحب پہلے جواب دیتے ہیں، پھر مفتی صاحب سے پوچھو، یا پہلے مفتی صاحب سے لے لوں. اصل بات کیا ہے، امام بہقی رحیم اللہ ان کا ایک قول ہے، میں نے پڑھا ہے کافی عرصہ، مجھے وہ دل میں لگ گیا ہے. وہ کہتے ہیں جب فتنوں کا دور آئے نا تو تم پیچھے چلے جانا، پیچھے جو ہمارے علماء اکرام ہیں، بڑے بڑے محدث جو اسلام کی اتھارٹی تھے قرآن و سنت پہ، ان کی باتیں ماننا. یہ آج کی جو علماء ہیں ان کی نہیں ماننا. تو میں نے جب یہ تلاش کیا نا، میں نے پیچھے جا کے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ حق کیا ہے. ورنہ میں اگر آج کے علماء کی بات پہ آ جاتا تو میں تو پھر ایسے ہی رہتا جیسے آدمی کنفیوز رہتا ہے. سو میری ایکسپیرینس یہ کہتی ہیں، آپ چاہے حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، جتنا آپ پیچھے جائیں گے اپنے جو بڑے بڑے اسکالر تھے، جو اعلیٰ حضرت سے بھی بڑے تھے، مطلب امام تھانوی سے بھی بڑے تھے، آپ ان کو پکڑے، ان کی جو تعلیمات تھی اس پہ جائیں. آپ جتنا پیچھے جائیں گے آپ اتنا ہی، مطلب ہے کیونکہ ہمارے اندر ہو گیا ہے، ہم شخصیت پرست ہو گئے ہیں. کیونکہ اگر میں ایک ہی امام کو فالو کرتا ہوں، بس میں ابھی یہ کہوں گا یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ. ابھی میں شافی ہوں نا، تو ہمارے حجت رکھتے ہیں امام نووی رحیم اللہ، ٹھیک ہے. کبھی ان کی ایسی مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے اسکالر ڈس ایگری کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں بتاتے ہیں دیکھو اس میں دو جمہور بن کے ہیں ہمارے شافی اسکالر میں، تو آپ جو بہتر سمجھتے ہیں، جس کی زیادہ دلائل ہے، آپ اس کو فالو کر لیں. لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے، نہیں 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 نہیں، ہم نے یہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، اسی پہ جانا ہے. اسی وجہ سے ہمارے اندر یہ نفرتیں اور فرقہ بازی پیدا ہوتی ہیں. مفتی صاحب ہو بہو سیم کوشچن آپ کے ساتھ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ آپ کے ہیں، دونوں کے امام ہیں، تو یہ کون سی نماز ہے کہ ایک ہی امام ہے مگر دونوں کا قبلہ الگ الگ ہے، ایک بریلوی ہے ایک دیوبندی ہے، یہ فرق کیوں آیا ہے اور کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ بریلویت اور دیوبندیت کا جو اختلاف ہے وہ تو نماز کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی. نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ نماز کا نہیں، میں نے ایک مثال دی ہے، جیسے کہ میں آ رہا ہوں اور اس پہ جو بنیادی عقائد ہیں اس میں تو ہمارا اختلاف کہیں نہیں ہے، نہ اصول میں ہے نہ فروع میں ہے. ہمارا اختلاف آپس میں جو ہے وہ چند امور پر ہے. ان امور میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کیا مانیں. دیکھیں کوئی بریلوی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی ویسے ہی عالم الغیب ہے جیسے اللہ عالم الغیب ہے، ویسے ہی حاضر ناظر ہیں جیسے اللہ حاضر ناظر ہے، ویسے ہی مختار کل ہیں جیسے. یہ تو شرک ہے، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں.
وہ کہتے ہیں نہیں، ہم یہ مانتے ہیں اللہ نے ان کو علم دیا ہے لیکن وہ علم کامل دیا ہے، علم ناقص نہیں دیا۔ دیوبندی یہ کہتے ہیں جتنا علم اللہ کو دینا منظور تھا وہ دیا ہے، مکمل علم نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے اختلافات تھے جس سے یہ بنیاد اٹھی۔ پھر میں نے کہا نا مزاجن ہم جو یہ لوگ ہیں نا گرم مثالیں کھانے والے قوم ہیں، گرم مثالیں ہم کھاتے ہیں، ہمارے دماغوں پر گرمی چڑھتی ہے، اور پھر اس گرمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ایک بڑے نے ہمیں ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں قصہ سنایا، کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ اویس صاحب اپنے اسٹوڈیو سے نکلے اور ان کے پاس سے کتا گزرا۔ اصل کہانی یہ ہوئی کہ ان کے پاس سے کتا گزرا۔ عبد الباقی صاحب نے جا کے لیاقت صاحب سے کہا کہ آپ کو پتا ہے آج اویس کے پاس سے کتا گزرا۔ لیاقت صاحب نے جا کے اگلے آدمی کو بتایا کہ جی وہ اویس کے پیچھے کتا دوڑا۔ تیسرے نے چوتھے سے کہا وہ اویس کے پیچھے کتا دوڑا، اویس بھی دوڑے اور اویس گر گئے۔ پانچویں نے کہا جی وہ اویس کو کتے نے کاٹا۔ چھٹے نے کہا اویس کو جو ہے ہاسپٹل پہنچا دیا ہے۔ ساتویں نے کہا انجیکشن لگ رہے ہیں۔ آٹھویں نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے۔ اصل کہانی کیا تھی کہ پاس میں سے کتا گزرا تھا۔ ہماری کہانی 250 سال پہلے اس سے شروع ہوئی کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آج 250 سال کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ہم مسجدوں میں یہ اعلان کرتے نکاح کے موقع پر کہ کوئی دیوبندی اس نکاح کے موقع پر نہ آئے۔ اگر دیوبندی آئے گا اس کو گواہ بنائیں گے، تمہارا نکاح درست نہیں ہوگا۔ بریلوی ایسے ہیں، فلانا ایسے نہیں، ایسا کچھ ہمارے مابین نہیں تھا۔ جو بھی اختلاف تھا اسے بڑا چڑھا کے اتنا پیش کیا گیا کہ جو اس کی اصلی حقیقت تھی وہ چھپ گئی، اور ایک دوسرے پر ہم نے کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ کچھ نے کفر کے فتووں کو واپس کیا کہ نہیں جی ہماری تو یہ عقائد ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے جا کے وہاں پر اپنے جو سعودی عرب میں اپنے عقائد ہم نے پیش کیے جو یہاں سے بھیجے گئے کہ یہ تو ہمارے عقائد ہی نہیں ہے۔ المحنت المفنت جو لکھی گئی ہے وہ اپنے عقائدوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ بھائی جو عقیدہ ہمارا لکھا گیا تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اچھا لیکن آپ نے خود اس کتاب کا ذکر کیا تو پھر آپ کہہ رہے تھے کہ دونوں میں بنیادی اختلافات نہیں ہیں۔ اب المحنت المفنت میں تو بریلوی حضرات کے لیے جو موقف اپنایا گیا وہ تو بہت ہی سخت ہے۔ اسی طرح اسام الحرمین میں تو کفر کی حد تک اور دین سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو اگر بنیادی اختلافات نہیں ہیں، ایک ہی امام ہے امام ابو حنیفہ، تو پھر اس کتاب کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو بڑا ڈفرنس آتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ جو میرا عقیدہ ہے، لیاقت صاحب اس عقیدے کو سمجھے بغیر آپ کے سامنے میرا عقیدہ ایسا رکھ دے کہ آپ ایک سلیم العقل آدمی ہوتے ہوئے مجھ پر فتویٰ لگا لے، تو میں کیا کروں گا کہ میں اپنے اس عقیدے کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے پاس آؤں گا کہ اویس صاحب یہ دیکھیے یہ میرا عقیدہ ہے، میں تو یہ چیزیں، میں آپ کو ایک مثال آپ کو عرض کروں اپنی ذاتی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر بیٹھا ہوا تھا، 2015 کی بات ہے، حج کے موقع پر میں بیٹھا ہوا، ایسی بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے جو ہے مجھ سے کہا جی توسل کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا جی ہم تو توسل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ وہ آرگو کرنے لگا تو میں نے کہا بھائی جی یہاں پر میرے ساتھ آپ آرگو نہ کریں، سامنے میرا روضہ مبارک ہوٹل ہے، وہاں میرا فلاں کمرہ نمبر ہے، آپ وہاں تشریف لائیے۔ وہ چلا گیا، تھوڑی ہماری بات تیز ہو گئی، کچھ دیر میں وہاں کی جو شرطا ہے، جو مسجد کی شرطا ہے، وہ میرے پاس آئی، مجھے کہا یلا، مجھے اوپر لے کر گئے ان کی پولیس کی جو کمرے تھے وہاں پر، تو وہ مجھے بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا آیا اور اس نے اتنا بڑا جو ہے وہ کاغذ لکھ کر ان کو دیا عربی میں، اور عربی میں لکھا کہ یہ جو ہے یہ ان بدعتیوں میں سے ہے جو یہاں پر بدعات کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب وہ عربی پڑھ رہا ہے تو میں نے کہا انتظر ایش کتب ھذا، اس نے کیا لکھا؟ تو نے کہا وہ کتب انت من اہل بدعہ، تم بدعتی ہو۔ میں نے کہا انا العن البدعتیین، میں تو جو بدعت کرتا ہے اس پر لعنت کرتا ہوں۔ تو نے کہا جی یہ بات، میں نے کہا میں ایسی بات۔ اب اس نے میرے بارے میں کیا لکھا؟ میں جب اس آدمی کے پاس گیا اس نے مجھے سنا تو کہنے لگے آپ تو عالم آدمی ہو، آپ سے تو علماء بات کریں گے۔ تو یہ ہے وہ پس منظر۔ اور پھر ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا رد عمل آتا ہے، رد عمل پر یہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جس کا حقیقت سے بہت کم تعلق ہے۔ اچھا میں
एक बात मैं आज करना चाहता हूँ कि ये आपने जो तवस्सुल की बात की है ना, मेरे भाई आपको हमें अकीदा तहाविया पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो अहले सुन्नत वल जमात का अकायद हैं, द मेन अकायद जो हैं, उसमें तवस्सुल के बारे में है ही नहीं है। तवस्सुल एक फिकी मसला है। अगर कोई तवस्सुल को माने ठीक है, अगर वो ना माने फिर भी वो गुनहगार नहीं, लेकिन शर्त ये है कि वो ये ना कहे कि ये शिरक है या हराम। ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि भाई अकायद और होते हैं, फिकी मसाइल और होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इंडिया पाकिस्तान के स्कॉलरों को देखा है, वो हर चीज अकायद में डाल देते हैं। अगर आपने हाथ चूमने हो बोलेगे ये हमारा अकीदा है, यार ये अकीदा है या आपका फिकी मसला है। लेकिन जो दूसरे मुसलमान हैं मिडिल ईस्ट के, वो बाकायदा इसकी डिफाइन करते हैं कि भाई ये आपका फिकी मसला है, वो ये आपका अकायद है। तो मैं मौलाना साहब से एक बात करना चाहता हूं कि देखें, हमारे शाफियों में और मालकियों में वो अकीदा तहाविया हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें ना ये मसला आता है जैसे आपने कहा है हाजिर व नाजर, या वो मसला इल्मुल गैब का, वो ना उसमें डिस्कस किया है, ना आज तक मैंने शाफियों से भी सीखा है, मालकियों से भी, वल्लाही कभी भी उन्होंने इस मौजू पे बातें भी नहीं की। वो कहते हैं अगर हमारे किसी बुजुर्ग ने यह बात कही है, वो उनकी वो बेहतर जानते हैं, लेकिन हम ये चीजें अवाम के सामने नहीं लाएंगे। जहां अवाम को ये चीजें समझ नहीं आती तो वो मतलब है फिर गुमराह हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे कुछ लोग हैं ना, वो कहते हैं भाई लगे रहो, सब कुछ चलेगा, जो भी ऐसी मतलब कहानियां हैं वो भी पता चलता रहेगा, क्योंकि हमने अपनी जमात को बचाना है, चाहे हक है या बातिल है, हमने बचाना है। ये गलत हो रहा है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब इसमें कम से कम डिफाइन करना चाहिए कि अकायद क्या है, जमहूर उलमा के अकायद क्या है और फिका क्या है, क्योंकि फिका में आप डिसएग्री कर सकते हैं। सही, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपकी कीमती वक्त, और आज आपने बड़ा दिल भर के हमें टाइम दिया है, जिससे हमने बहुत इस्तेफादा भी अभी किया कोई है। और सवाल है? सवालात तो बेशुमार हैं, मगर इतनी जहमत नहीं दूंगा कि आप घबरा जाएं और आप बोले दोबारा नहीं नहीं मैं आएंगे, तो ये बताऊंगा सारा का ना, सारा चूस लेते हैं। नहीं और नहीं इसी तरह मुफ्ती साहब को भी इतनी जहमत में नहीं मुझे कहीं डालूंगा कि जाना है कहीं तो मुश्किलात में आ जाए। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मगर ये मेरा वादा है कि चूंकि मैं बड़ा इत्तेफाक और बहुत मुतमईन हूं आप लोगों की गुफ्तगू से, तो इस तरह के प्रोग्राम्स मेरी हेल्प करेंगे माशरे में इल्मी मौज़ूआत को उजागर करने में और इत्तेफाक और इख्तिलाफात को समझने में। तो मुफ्ती अब्दुल बाकी अखुंज़ादा का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, लियाकत साहब का शुक्रगुजार हूँ, और तमाम नाज़रीन से सिर्फ यही इल्तिजा करता हूँ कि देखिए, दो ही राय है हमारे पास। हमें इस वक्त जो मुल्हिदीन है या वो तबका जो लिबरल तबका है, वो हमसे ये कहता है कि दीन को डिस्कस ना करो, क्योंकि फड्डे होते हैं, इख्तिलाफात होते हैं, नाराजगियां होती हैं, बात गुस्ताखी तक जाती है। एक तो राय ये है कि आप दीन को छोड़ दें और ला दीनियत की बात करें। दूसरी राय जो मेरा फार्मूला है और जो जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता हूँ इन उलमाए कराम और रिसर्चर्स की वजह से, वो ये है कि दीन को डिस्कस करें, मगर सही बंदों के साथ बैठकर, सही अंदाज और सही समझता हूं रेफरेंसेस और कोटेशंस के साथ, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ। वो जो कुरान हुक्म दे रहा है कि दोनों, यानी उनको बुलाओ, यहां तक कि अहले किताब को, बुनियादी शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, शेयर्ड गोल्स के ऊपर, यूनाइटेड आर्गुमेंट्स के ऊपर। ये मिजाज कुरान का है। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगा और सबसे कहूंगा कि सवालात जरूर भेजिएगा, ताकि मैं अगले प्रोग्राम में यानी शिर्क की इस नशिश में रख सकूं। और अगली मर्तबा मेरा ये भी वादा है कि हम जहां पे अहले सुन्नत उलमा या स्कॉलर्स को जहमत दे रहे हैं, वहां हम अहले सुन्नत में से अहले हदीस हजरात को भी बुलाएंगे, और जरूरत पड़ने पे हम तशरीफ बरदरान को भी यहाँ पे दावत देंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी तो आगे जाके हम अहले किताब को भी बुलाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, ये इल्मी गुफ्तगू है। मैं मौलाना में इतना ही, आप मुझे इजाजत देंगे, अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह की अमान।